اوکے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم علمنا بما ینفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ کہ کوشچن تھا ہمارے پاس کہ لاسٹ سبق میں ہم نے بات کی تھی لعنت کی نا، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ یعنی کہ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے بالکل کٹ آف ہو گئی، اللہ کی رحمت کٹ گئی۔ اب جس بندے پر اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی، نمازی ہم اس لیے پڑھتے ہیں نا، اللہ کی رحمت ہو، مشکلیں آسان ہو، دلوں کو سکون ملے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر اترے نا، ہم کم کریں، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ کر کے قبول کریں، اور گھروں میں سکون آئے، سارا کچھ، یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ تو اگر اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے، اللہ کے عرش کے اوپر ایک آیت ہے نا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھاری ہے، مطلب اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے، سمپل الفاظ میں اگر ہم ایسے سمجھیں، یعنی اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم کے رشتوں کو اپنی رحمت سے جوڑا، اور اللہ کا نام جو ہم، اللہ نے اپنا پہلا نام ہمیں جو انٹروڈیوس کروایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم دونوں میں کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رحم کا نا۔ تو اللہ اتنا مطلب پیار کرنے والے، اتنی رحمت اور شفقت کرنے والے، وہ ہمیں خود بتا رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کام کیے نا، تو میں جو رحمت کا پیدا کرنے والوں، میں ہوئی مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں برسانے والے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بات بات پہ ہمیں سزائیں اور اس طرح کریں، ہے نا۔ ہاں، کچھ چیزیں اللہ نے ایسے بتائی ہیں کہ اگر یہ ہم نے کی نا، تو وہ اتنا رحیم اور کریم رب ہمیں خود بتا رہا ہے کہ نا، میری رحمت نہیں پھر آپ کو ملے گی، آسمان سے تو اترے گی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت تو برسائیں گے، لیکن ہم اس کے حقدار نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی ان لوگوں کی لسٹ سے نکل چکے ہوں گے کہ جن کو اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ کی رحمتیں پہنچیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کون کون سے لوگ ہیں؟ احادیث اور قرآن کی بہت سی چیزوں میں ہمیں نا یہ چیز ملتی ہے، اور اگر ریفرنس چاہیے ہوں تو ہمیں وہ بھی مل جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو نا بس پوائنٹس بتا دوں گی تاکہ ہم لوگ نا اپنی اصلاح کر لیں، اور ایک دو چیز تو ہمارے سبق میں بھی آج انشاءاللہ باذن اللہ آ جائے گی، اس کو پھر ہم ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے۔ سب سے نمبر ون پر جو ہمارے پاس چیز ہے نا، جس سے اللہ کی رحمت بالکل اٹھ جاتی ہے، آپ کے رزق میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کی صحت میں سے، ہر طرف سے مطلب رحمت اٹھ جائے گی اللہ کی، اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے وہ انسان۔ نمبر ون پر ہے سود لینے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سود کے جتنے بھی اس ساری کیٹیگری کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، سب کے اوپر اللہ کی لعنت۔ زنا چھوٹے لیول کا، بڑے لیول کا، چاہے وہ کوئی چیٹ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں بھی کرتی ہیں، زبان بھی کرتا ہے، اور اس طرح سارا نا، تو یہ جتنے بھی حرام ریلیشن شپس، حرام چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوم لوط کا عمل، اس کے بعد شراب پینا، حدیث میں آتا ہے شراب پینے والا، پلانے والا، مطلب شراب کا جو بھی بندہ جو بھی کام کرتا ہے، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اس کے بعد حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے رشوت لینے والے، رشوت دینے والے، ان پر لعنت۔ رشوت کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہر چیز رشوت بھی نہیں ہوتا، اور کچھ نا مسکنسیپشنس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رشوت جو ہے نا، لینے والے دینے والے دونوں کے اوپر لعنت ہے، اور دونوں کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ اس کے بعد والدین کے جو نافرمان ہوتے ہیں لوگ، جو بچے اپنے پیرنٹس کی فرما برداری نہیں کرتے، فرما برداری کیا ہوتا ہے کہ ان کی بات ماننا، ہے نا، جو انہوں نے کہا اس کو کرنا، اور اس طرح، لیکن ہمارا تو اس سے بھی ایک اوپر سٹیپ جا رہا ہے نا کہ چیخنا، چلانا اور بدتمیزیاں کرنا، ہے نا۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو حدیث کو ضرور بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان لوگوں کی کوئی نفل نماز اور کوئی فرض اور نفل نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، ان میں سے ایک بندہ وہ تھا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو والدین کی نافرمانی، رحمت اٹھ گئی اللہ کی۔ پھر اس کے بعد قطع تلقی کرنا، قطع رحمی، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے، بہن بھائی، اور اس طرح پھر آگے جاتے جائیں ہم۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور بات بتاتے ہیں، یہ اس میں شاید ہم سب کے لیے نہیں، لیکن پھر بھی آگے علم پھیلانے کے لیے ضروری چیز ہے کہ جو بندہ بھی کسی کی زمین پر، ہے نا، کسی کے پلاٹ پر، کسی کی جگہ پر نہ حق وہ قبضہ کر لے، اور اس طرح کوئی بھی
فراڈ کر لے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی مطلب لعنت برستی ہے، اور اس طرح نا، اور ایسے مرد اور ایسی خواتین، یعنی ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، ان کی ڈریسنگ، ان کے ہیئر اسٹائلس، ان کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہیں، اور ایسے ہی مرد جو عورتوں کی مشابہت کرنے والے ہیں، اور یہ فتنہ آج کتنا 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 بڑھ گیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں ٹیٹو بنانے والے، ٹیٹو بنوانے والیاں، اور جو بنا کر دینے والے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ لعنت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، جو سب کی پراپرٹی ہے، یا مال غنیمت جیسے ہوتا تھا، تو اس میں مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، خیانت کرنے والے، اس میں اپنی مرضی کی لین دین یا چیزیں کرنے والے، جو سب کی چیز ہوتی ہے نا، چاہے وہ ہم تو ایسے کسی مطلب اس میں نہیں ہے اسٹیٹس میں کہ ہمارے انڈر کوئی اس طرح کی چیز ہو، لیکن ہم اپنی فیملی لیول پر دیکھیں کہ جو چیز سب کی ہے، وہ چاہے بہت چھوٹی سی مائنر سی کوئی چیز ہے، لیکن وہ سب کی ہے، اس میں اپنی منمانیاں، اور خود بڑا بن کے نہیں ہم نے دکھانا ہوتا۔ جو مطلب پہلے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، وہ ان چیزوں میں نا مطلب اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمیں وہ ایک ایکسیپشنل کیس ملتا ہے، کیونکہ وہ کنڈیشن ایسی تھی، وہ اس وقت یوسف علیہ السلام جیسا اور کوئی ہے بھی تو نہیں تھا نا، تو وہ ضروری تھا۔ لیکن ہمارے اسلام میں یہ جو کہ مجھے سلیکٹ کیا جائے، میں آگے بڑھ کر سارا کچھ ڈیل کروں، یہ بہت بڑی امانت ہوتی ہے، اور اسلام میں اگر کسی کے اوپر یہ ذمہ داری لگ گئی نا، تو اس کے اوپر بڑی شدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اس کے جواب دینے پڑیں گے کہ کون سی چیز کہاں پر لگا کر آئے ہو اور کیا کر کے آئے ہو نا، اس طرح۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہے کہ نہ شوہر کی نافرمانی یا ناشکری کرنا، ایسی عورت کے اوپر فرشتے لعنت ساری رات برساتے رہتے ہیں جس کا ہسبینڈ اس سے ناراض ہو کر سوئے، تو ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اپنے چہرے سے بال اترواتی ہیں، چاہے وہ پلکنگ ہے یا کچھ بھی ہے اس طرح کے، پلکنگ تو نمبر 1 پر ہے نا، اور اس طرح یہ چیزیں ٹھیک۔ پھر اس کے بعد علم چھپانے والے، آپ کے پاس علم آ گیا، اب ہم سستی کر رہے ہیں، یا ہم کسی کو شیئر نہیں کر رہے ہیں، یا ہم کسی سے ڈر رہے ہیں، یا ہمیں پریشر ہے سوسائٹی کا یا کچھ بھی اس طرح، تو علم کو چھپانے والوں پر بھی۔ پھر اس کے بعد بدعت کرنے والے، بدعت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نیکی کا کام ہم کریں، نیکی سمجھ کر کریں، دین کا کام، جو نہ اللہ نے کہا، جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، نہ صحابہ کسی نے بھی نہیں کیا، اور آج ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی اور ہم وہ نیکی کے کام اپنے سے کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہ اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، اور بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چیز ہے کہ فرقہ واریت پھیلانا، فرقوں کی باتیں کرنا، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین چھوڑ کر جب ہم فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو قطعاً نہیں پسند۔ اگلے سپاروں میں انشاءاللہ ہم یہ چیز پڑھ بھی لیں گے۔ پھر اس کے بعد ناحق قتل کرنا، اور لوگوں کی مطلب ایک قتل ہو بھی گیا نا، اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن اس پر بھی اپنے کامنٹس دینے سے بھی ہمیں باز رہنا ہوتا ہے نا، کہ مطلب کچھ بھی ہے، اگر یا دوسری سائڈ پہ ایک ایسی بات ہوتی ہے نا، کسی نے اپنے ساتھ کچھ غلط کر لیا، کوئی کہے گا کہ اس نے خود اپنی جان کو اس طرح کیا، کوئی کہے گا اس کو نا مطلب اس کا مرڈر کیا گیا ہے، اور پھر اس وجہ سے، اور پھر الزام تراشیاں کرنا، کیونکہ جو بہتان لگاتا ہے، جو الزام لگاتا ہے، اور بڑے یقین سے جو لگا بھی رہا نا، یا جو صرف اپنی زبان چلا رہا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی مطلب اس نے بھی اپنے آپ کو خود ڈسکوالیفائی کیا کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے۔ پھر اس کے بعد جھوٹ بولنے والے، اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز میں، جو ہم نے پچھلے 2 سبق میں بھی پڑھ لی تھی چیز، کہ جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اور بات کو گھما پھرا کر کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، لیکن جو میں نے لسٹ ریڈی کی تھی ان میں سے جو کچھ بہت مین ضروری تھیں، اینڈ پہ پھر وہی بات کہ جو کوئی نکاح کے بغیر، یا اگر ہم اب یوں بھی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ نکاح کے اندر رہ کر بھی کوئی بھی نا محرم کے ساتھ مطلب کچھ بھی حرام ریلیشنز رکھنے، چاہے وہ موبائل کی حد تک ہے یا وہ کسی بھی اس میں، تو یہ سب حرام ہے، یہ بالکل ٹوٹلی اس کی ہمارے اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اجازت تو دور کی بات ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر نہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ ایسی چیزیں ہیں، حرام ریلیشن شپس، چاہے آپ بہت عجیب کویشچنس بھی ہوتے ہیں نا، کہ ہم کسی سے بہت ہی عجیب چیزیں نا، تو بس ایک چھوٹی سی بات اس کو اپنے دماغ میں فٹ کر لیں، چاہے آپ میرڈ ہو، چاہے آپ ان میرڈ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدود بتا دی ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ماں باپ تو ہمیں لگتے ہیں بڑے سخت،
کہ یہ تو ان کو تو آج کی وہ چیز سمجھ نہیں آتی، اب تو یہ ہماری نیڈ ہے اور اب یہ فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو کیا اللہ کو زیادہ پتہ ہے یا ہمیں زیادہ پتہ ہے؟ ماں باپ کو تو ان کی تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، ٹھیک ہے، وہ تو پرانے دور کے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بھی سمجھ آتی ہے یا نہیں سمجھ آتی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سمجھ میں آتی ہے یا ان کی بھی نہیں سمجھ میں آتی۔ تو لانگ اسٹوری شارٹ، اس کو اتنے ہی الفاظ کو اپنے لیے کافی سمجھیں کہ یہ جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے نا، کسی کو آپ چیز کر رہے ہو، یا آپ کسی کے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو میسج، کسی کا میسج آیا ہے نا کسی نمبر سے آپ کو یا کچھ بھی اس طرح، تو جب تک کوئی اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروائے نا کہ میں فلاں ہوں اور فلاں نے مجھے آپ کا نمبر دیا اور مجھے یہ کام ہے آپ سے، اور کوئی اوبویسلی وہ کوئی لڑکی ہو یا کوئی بھی آپ کا جو کوئی رشتہ دار ہیں کچھ بھی اس طرح، تو پھر آپ اس کو جواب دو گے۔ اگر صرف نمبر سے ہیلو ہائی کے میسیجز آ رہے ہیں یا اسلام کے میسیجز آ رہے ہیں تو آپ اس کو جواب نہیں دو، ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت بھی ہو، ہم بدگمانی نہیں کرتے، لیکن آپ اس کو تب تک کسی کو بھی یہ پوچھو بھی نہ آپ کو نو، جب تک کوئی خود اپنے آپ کو، کیونکہ اخلاقاً تو یہ چیز بنتی ہے نا کہ جب نیکسٹ بندے کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے کہ میں یہ ہوں اور اس طرح میری فلاں سہیلی نے آپ کا نمبر دیا اور مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے وہ سمجھ آ گئی۔ لیکن کوئی ہیلو ہائی کرے جا رہا ہے اور 2 سے 3 دفعہ یہ میسیجز آئیں تو اس کو فوراً بلاک کرو، کوئی ضرورت نہیں پوچھنے کی آپ کون ہو، کہاں سے نمبر ملے، یہ وہ، یہ شیطان کے راستے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم جتنی جلدی یہ چیزیں سمجھا لیں بہت بڑے نقصانوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ ام، کچھ تو کوسچنس بھی ہوتے ہیں، وہاں سے بھی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا اور چیزیں ہماری بھری پڑی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے موبائلس ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس اکاؤنٹس ہیں، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، واٹس ایپ ہے، یا ہم لوکل کوئی بھی میسج اس طرح کرتے ہیں، تو کوئی بھی نہیں نا دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ بول کر بتائیں گے، سورہ یاسین میں اللہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، تو وہ کیا گواہی دیں گے۔ میرا خیال ہے باقی سارے گناہ تو سائڈ پہ رہ جائیں گے، ہر دوسرا تیسرا بندہ جن فتنوں کا شکار ہے، تو یہ کچھ تو شیطان ہمارے لیے کچھ راستے آسان کرتا ہے، مطلب کچھ شیطان کچھ چیزیں ہمیں دکھاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم اپنے ساتھ خود بھی غلط کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر یہ ہے ہی نہیں، ہمارا اسلام یہ ہے ہی نہیں، ہمارے گھروں کے ماحول یہ ہے ہی نہیں کہ ہم منہ اٹھا کے کسی کو بھی جواب دیتے پھریں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، اگر کوئی ورک پلیس پر ہے یا کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو مطلب اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اس کو کوئی بات کرنی ہوتی ہے کچھ بھی اس طرح، تو 3 چیز اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں۔ ام، ایک تو آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو کوئی تیسرا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب 2 نامحرم ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پبلکلی بات ہونی چاہیے، کوئی کسی بھی جگہ کی، آپ یونیورسٹی میں ہو اور آپ کوئی بھی ایسی جگہ بھی ہے نا، بڑا ضروری بھی ہے، تو وہ 2 نامحرم کا اکیلے میں کوئی تک نہیں بنتا، ٹھیک ہے؟ پبلکلی 3 لوگ ہونے چاہیے، پورا گروپ ہونا چاہیے، اور وہ بات آپ کی پرپسفل ہونی چاہیے، مطلب وہ جس مقصد کے لیے آپ بات کر رہے ہو نا، کوئی کام ہے، کچھ بھی ہے، جیسے ہی وہ ختم ہو تو بس ختم خلاص۔ مجھے تھوڑے دنوں پہلے کسی نے جیسے کوئی بات بھی کہی نا، تو انہوں نے کہا کہ نا لڑکا لڑکی وہ مطلب فرینڈس ہو سکتے ہیں، تو میں نے کہا یہ تو آپ کی اپنی بات ہے نا، اسلام تو نہیں ہمیں یہ بتاتا، فرینڈس نہیں ہو سکتے، وہ شیطان ہو سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ فرینڈ شپ سے ہی آگے آگے انسان کو بہت خواری کاٹنی پڑتی ہے نا، بہت آج کل تو بہت ہی زیادہ ہے، تو کتنا بہتر ہو کہ ہم پہلے ہی اپنی چھوٹی بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے گھر کی لڑکیوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ اللہ رسول کی بات جتنی جلدی ہم مان لیں فائدے میں رہیں گے، بہت بڑے نقصانوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ یہ پھر کچھ چیزیں ساری زندگی میں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور آج کے ٹائم پہ اسپیشلی آپ نے اپنی پکچرز کسی کے ساتھ شیئر کر دی کچھ بھی، سے بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو ہم جتنی جلدی اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں، اتنی جلدی ہم اپنے آپ کو صرف فائدے نہیں دلواتے، ہم بہت سارے نقصانوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور گناہ کو اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی نظریں اوپر اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا بتایا؟ لڑکوں کے لیے بھی یہی بات ہے، لڑکیوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھی جائیں، جب کوئی نظر اٹھا کے دیکھے گا تو وہاں سے فتنہ اسٹارٹ ہوگا نا، تو یہ بات ہے۔ یہ سارے جتنے بھی کام ہیں، اس بات کو تو جتنا پھیلا لو اتنا یہ پھیلتی جائے گی بات، سارے لانتی کام ہیں، سارے اللہ تک ایسے کام ہیں، جب بھی ہم ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم سے اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بڑا شدید ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ایسا دلدل ہے کہ اس کے اندر انسان اندر ہی اندر جاتا ہے، باہر جس پر اللہ رحم کرے وہی آتا ہے، ورنہ میرے لیے ابھی تک جن لوگوں کے ساتھ میں ڈیل کرتی ہوں یا سمجھانا چیزیں یہ وہ، تو سب سے مشکل چیز وہ ہوتی ہے کہ جو انسان اس چیز میں پڑ جاتا ہے، کوئی بھی نامحرم کسی بھی طریقے کا، چاہے وہ میرڈ ہے چاہے ان میرڈ ہے، تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ نہ کوئی بھی
اپنے آپ اپنے اندر یہ الارم ایک تو اللہ نے ہمارے اندر سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن ہم اس چیز کو کبھی بھی اس الارم کو بند نہ ہونے دیں، کیونکہ وہ کچھ چیزیں پھر ہم خود کے لیے اتنا نارمل کر لیتے ہیں، اتنا نارمل کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک وقت آتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے اپنے ماں باپ کے آگے کھڑے ہو کے اتنی بدتمیزی اور چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے وہ الارم بالکل بند ہو گیا ہے، اور وہ اللہ نے نہیں کیا، وہ ان لوگوں نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ دونوں ہی، اپنے بھائی، جو اللہ نے محرم رشتے بنائے ہیں نا، صرف وہی محرم ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کا ڈرائیور، کوئی آپ کو لانے جانے والا، کوئی راستے میں کوئی انکل ہے، کوئی بھی اس طرح ہے، کوئی بھی آپ کا بھائی نہیں ہوتا، جتنا بھی آپ بھائی کسی کو بھی کہو، اس کو ایک ہی ہم نے اس میں رکھنا ہے، کہ یہ سارے نامحرم ہیں، ان کے ساتھ ہمیں بغیر مطلب با مقصد بات ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں بنتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں اتنی اجازت دی ہے، اور جیسے ہی آپ کو فیل ہو کسی سے بھی نیگیٹو وائبز آنا شروع ہو جائیں، بدگمانی کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اللہ نے ایک سسٹم ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، تو فوراً سے وہاں سے چلتے بنو۔ اور کسی کو اتنی، جب آپ حجاب کرتے ہو، اللہ کے راستے پر چلتے ہو نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے مطلب دوسرے انبیاء کو نہیں دی گئی، اور ایک کیا چیز تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دشمن تھا، ان سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا تھا، یعنی 1 مہینہ سفر کر کے آپ جس پوائنٹ پر پہنچو گے، اتنی دور وہ ہوتا تھا، اور پہلے سفر گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اس طرح نا گاڑیاں یا ٹرینس وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو اتنی مسافت، اتنی دوری پر ایک دشمن موجود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور دبدبا اس دشمن کے دل میں موجود ہو، جتنی بھی وہ مطلب تیاری کے ساتھ آ رہا ہے کچھ بھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس کے دل میں ہے۔ اور ایسے ہی جو جتنا ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جتنا ہم اپنی حجاب، اپنی حیا، اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایک رعب یا ایک چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے کے دلوں میں رکھتے ہیں، کوئی اتنی پھر جرات نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوکے، ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوسچن تھا کہ ماں کا ترجمہ کبھی جو ہوتا ہے اور کبھی نہیں، تو یہ گرامر کا کوسچن تھا، اور بہت اچھا کوسچن تھا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ترجمے کو صرف پڑھ نہیں رہے، ہم بہت قرآن پر غور و فکر کر رہے ہیں نا، بہت اچھے سے ہم یاد کر رہے ہیں، اور گرامر سیکھنے سے یہ چیز ہوتی ہے، بہت آسان ہے، قرآن کی گرامر بہت زیادہ آسان ہے، اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ترجمہ جو ہے نا، وہ قرآن کا ظاہر سی بات ہے، وہ قائم مقام تو نہیں ہے، قرآن کی جو ٹون ہے، قرآن کس انداز میں بات کر رہا ہے، کتنے لوگوں کی بات کر رہا ہے، وہ تو ایک عربک میں ایک چیز ہے نا، لیکن جب ہم گرامر سیکھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ماں کا ترجمہ، ویسے ماں کے نا 10 ترجمے آپ کہہ لو کہ ہو سکتے ہیں، ماں کے 10 مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ کا کوسچن تھا یا جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے، اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ماں ویسے اکیلا ہونا تو اس کا مطلب جو ہی ہوتا ہے، لیکن ماں کے بعد جب اللہ ہو، اللہ ہے نا، کچھ ایسے حروف ہیں، کچھ ایسے ورڈز ہیں کہ اگر ماں کے بعد وہ ہونا، تو ان کا مطلب ہے ہم ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اب وما یخدعون، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکا دیتے، الا مگر، اب اللہ کی وجہ سے ماں کا ترجمہ ہم نے کر دیا نہیں۔ اب آپ کوسچن کرو گے کہ جو آگے والا ماں ہے، اس میں تو اس کے بعد تو اللہ نہیں ہے، تو یہاں پر نہیں کیوں ہے؟ لیکن ابھی صرف اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اللہ کا پوائنٹ یاد، کیونکہ یہ قرآن میں آگے بھی آئے گا، بار بار آئے گا، سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ بسم اللہ، اللہ کو ہم یاد رکھ لیں۔ ماں کے بعد اگر اللہ آ رہا ہے نا، ایک دو لفظ کے بعد بھی آ رہا ہے، تو ہم ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ ریڈی ہوئے، جب ہم دیکھیں گے، وہی آج ٹیچر کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ بچے ماشاء اللہ تبارک اللہ، کچھ بہت ہی مطلب ایکٹیو ہیں، اور بڑے پیارے پیارے ہوم ورکس اور بڑی محنت کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ہماری ایک ٹیچر تھی، وہ کہتی تھی کہ اس بچی کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، تو کہتی ہیں اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ جب اتنے شوق سے بچے یا کچھ کرتے ہیں، تو ٹیچر کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ ہاں ہمارا ٹائم یا محنت ضائع نہیں ہو رہی۔ ہاں دوسری سائڈ پہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بالکل ہی کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، تو ان کے لیے وہ ٹیچر گروپ میں ایک انتظام یا چیز کرنے والی ہیں، پھر ہم نے اسی کے تھرو چلنا ہے جیسے وہ کہیں گی ہمیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو جو بندے یاد کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں، وہ، اور جو صرف سن رہے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے بیٹھنے والے اور جو اللہ کے راستے میں چلنے والے، جدوجہد کرنے والے ہیں، یہ جدوجہد ہی ہے نا، ایک اللہ کے راستے میں جہاد ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں ہم ایک سٹیپ لیتے ہیں، اور ایک بندہ بیٹھا رہتا ہے، وہ بیٹھ کے چاہے تسبیح کرو، اور آپ اٹھ کر اللہ کے راستے میں کچھ کرنا چاہ رہے ہو، آپ اور وہ بندہ بیٹھا ہوا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو بندہ جتنی چیزیں اپنی پوری کر رہا ہے نا، کیونکہ اصل فائدہ تو ہمیں خود ہے نا، ہم تو ایک دوسرے کو، بہت ہی کم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، زیادہ تر تو نہیں جانتے، تو جو بندہ کر رہا ہے اس کا فائدہ اسے خود ہے، کیونکہ یہ سبق جب بہت آگے بھی گزر جائے گا نا، آپ جتنی محنت سے اس کو جو لکھے گا، جو اس کو یاد کرے گا، سنائے گا، انشاءاللہ بسم اللہ پولس میں یا ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لوگے، تو یہ آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ ایکٹیویٹیز ہیں ہی اس لیے کہ نا
سبق ہمیں یاد رہے، اور جب ہم نمازوں میں یا رمضان میں جب تراویح سنیں تو ہمیں وہ سارا ریپیٹ ہو، ساری تفسیر، ساری بات ہمارے ذہن میں ریپیٹ ہو، کیونکہ ہمیں تو سورہ بقرہ کی وہ تفسیر ہی یاد ہے جو ہم نے سب سے پہلے جن ٹیچر سے پڑھی تھی، اور الحمدللہ انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے پڑھائی اور اتنی محنت کی ہمارے اوپر کہ آج بہت سالوں کے بعد ہمیں یاد ہے۔ ہاں ہم ریوائز ضرور کرتے ہیں، دیکھتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں کرنا پڑتا، چیزیں یاد ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز، اور سیکنڈ چیز یہ کہ آج جیسے انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا، 20 آیات ہو جائیں گی، تو اس کے بعد ہم پھر ایک ٹیسٹ رکھیں گے، وہ واٹس ایپ کال پر ہوگا یا ہم زوم میٹنگ پہ رکھیں گے، وہ انشاءاللہ ہم گروپ میں آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن جب یہ والا ہوم ورک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا نا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نا ایک ٹیسٹ رکھیں گے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ریگولر تھے، اور اس ٹیسٹ کی بیس پر پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ایک ہم نے بات کی تھی کہ جو سب سے اچھا ہوگا، ریگولر ہوگا، اس کے لیے ہم نے کچھ گفٹ سمجھ لے کچھ رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم ان کے ساتھ وہ چیز بھی شیئر کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور ہمیں یاد ہونا چاہیے ہم نے کیا پڑھا ہے، صرف ترجمہ نہیں، جو تفسیر کے پوائنٹس ہیں، جو ہر آیت میں ایک پوائنٹ، ایک عملی پوائنٹ ہمیں ملتا ہے نا، جو آپ عملی پوائنٹس لکھ رہے ہو، جو پریکٹیکلی ہم نے کرنا ہوتا ہے، وہ چیزیں مین تو یہ چیز ہے نا کہ ہمارا عمل درست ہو، تو وہ چیزیں ہم انشاءاللہ نکالیں گے، پھر اس کو دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کتنا یاد ہے، ٹھیک ہے، ہمارا بھی ریوائز ہوگا، اور اس طریقے سے آپ لوگوں کا بھی ریوائز ہوگا، اور یہ بہت بڑا موقع ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھ نہیں رہے، ہم اپنے دلوں میں اتار رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں اچھے سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کریں جو ہم سب ٹائم لگا رہے ہیں، اور آپ لوگ منی گروپس میں جتنے لوگ بھی، کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا تھا یہ بات ضرور کرنی ہے، کلاس میں کرنی ہے، منی گروپس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے گروپ 6 ہے، 5 ہے، یا جتنے بھی گروپس میں آپ لوگ ہو، تو جتنے بھی میسیجز ہوتے ہیں نا، جتنے بھی آپ کے ہوم ورک کے میسیجز ہیں یا آپ کے کویسچنس ہیں، وہ سب میں تو سچ بتاتی ہوں، میں تو سارے نہیں سنتی، لیکن جو ٹیچر رمشا ہیں وہ سارے میسیجز سنتی ہیں، اور وہ سارے ایک ایک جو بھی مسٹیکس ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، وہ وہیں پر آپ کو جواب دے دیتی ہیں گروپس کے اندر ہی نا۔ ہاں، جو اس طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں جو سب کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کلاس کے ساتھ جوڑ دیں تاکہ سب لوگوں کو مل جائیں، اور مین گروپ میں بھی اگر ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ میسیجز کی وجہ سے کسی سے مس نہ ہو جائے نا، تو صرف یہ ریزن ہے، باقی کوئی بھی میسج کر کے یہ نہ سمجھے گا، کیونکہ ہمارا ایک ٹائم ہوتا ہے نا، آپ نے غور کی ہوگی کہ اس دن میں ہمیں رپلائی مل رہا ہے، تو وہ ایک اسکیجول ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کا میسج اگر منڈے کو آ رہا ہے تو ٹیوزڈے وینسڈے کو اس وجہ سے آپ کو جواب مل رہا ہے کہ وہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہی کچھ ایسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ کلاس سے پہلے پہلے آپ کو جواب دے دیا جاتا ہے اور سارے میسیجز سن لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم بات کر رہے تھے، منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین کون لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا صفات بتائی ہیں، صفات ہی کہیں گے نا، مطلب ان کے اندر کون سی عادتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو منافق بتا رہی ہے۔ اب ان آیات میں نا ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی، اور مجھے یہ والا کویسچن تو نہیں ملا، لیکن ہم اگر غور کریں تو آپ لوگ یہ مجھ سے کویسچن کر سکتے تھے نا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان آیات میں تو ایک دفعہ بھی منافق کا لفظ نہیں آیا، اور سورۃ المنافقون تو الگ سے ایک سورت ہے 28ویں پارے میں، تو یہاں پر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ان آیتوں میں جو ہمیں لیسنس ملے، اور مفسرین کی مین بات، ہم خود سے تو کچھ بھی نہیں سیکھتے نا، ہم نے بھی تفسیریں پڑھنی ہوتی ہیں، ہم نے علماء کو سننا ہوتا ہے، وہی ہم سنتے ہیں، جو اوتھینٹک چیز ہوتی ہے وہ ہم آگے پہنچا دیتے ہیں، ایک تو مین سا یہ جواب ہے۔ دوسرا، اگر ہم اکیلے بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا کوئی تفسیر، تو ان آیتوں میں جو آپ کو ان لوگوں کے، کیونکہ یہ علماء کہتے ہیں، اور بات ہے بھی یہ آیتیں تو یہودیوں کے بارے میں تھی، کیونکہ مدینہ میں یہودی موجود تھے، اور وہ اسلام کا بس انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ میں رہنا ہے تو ان کا کلمہ پڑھے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر اپنی اوبویسلی دنیاوی فائدوں کے لیے، تو بظاہر وہ مسلمان بن گئے نا منافقت کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز کیوں بتا رہے ہیں؟ اب ہمیں پتہ ہے قرآن جو ہے وہ تو قیامت کے آخری انسان تک ہے نا، قیامت آنے سے پہلے آخری جو بھی بندہ آئے گا اس کے لیے بھی یہ قرآن ویسے ہی ہے جیسے جن لوگوں پر اترا تھا ان لوگوں کے لیے، رویہ ان کا تھا، عمل ان کا تھا، سکھا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہے کہ اگر ان کی منافقت پر اللہ کو قرآن اتر رہا تھا اس وقت، اللہ کو یہ چیزیں اس طرح پسند نہیں آئی اور اس درجے کی ناپسند گزری، تو ہم نے بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ اگر جھوٹ ان کا اللہ کو پسند نہیں آیا تو ہمارا کیسے پسند آ سکتا ہے؟ اگر ان کے جھوٹ پر ان کی پکڑ ہوئی تو ہم کیسے امن میں ہو سکتے ہیں، کہ بے خوف ہو سکتے ہیں کہ ہم پر کوئی اللہ کا نہیں آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اب نا ہمیں مثالوں کے ساتھ بھی سمجھانے لگے ہیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں
ہاں، مجھے وہ بھی ریسیو ہوا تھا آپ کے ہوم ورکس میں، کہ نفقہ کا ہم نے دیکھا تھا کہ نفقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ منافق کا نون فا قاف کے ساتھ ہے نا، تو اس کے دو مطلب ہیں، جیسے مجھے کسی نے سینڈ بھی کیا تھا، پکچر بھی سینڈ کی تھی۔ ایک نافقہ ہوتا ہے خرچ کرنا، جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یا ویسے مطلب خرچ کرنا۔ ایک نون فا قاف کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل جو ہوتی ہے سرنگ ہے نا، تو ایک جو زمینی جانور ہوتے ہیں، چھپکلی ہو گئی یا اس طرح کے جو گوس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں، وہ جب زمین پر انہوں نے چھپنا ہوتا ہے نا، جب وہ گھستے ہیں ایک سوراخ سے گھستے ہیں، اور انہوں نے اپنا نا ایگزٹ پوائنٹ بھی رکھا ہوتا ہے نکلنے کا بھی، وہ ہمیں نہیں نظر کسی دیکھنے والے کو نہیں نظر آئے گا، لیکن انہوں نے نکلنے کا راستہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ تو مطلب لمبی سی بات کو چھوٹا کر کے ہم دیکھیں تو منافق یہی ہوتا ہے کہ وہ دین بھی جب داخل ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن منافقت کب ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے، کب ہم ریاکاری میں پڑ جائے، کب ہم دین سے نکل جائیں، ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ کسی دیکھنے والوں کو تو دور کی بات، ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا، جب تک کہ ہم اللہ کے قرآن سے نہ جڑے رہیں، جب تک ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام نہ کرتے رہیں۔ ایک نماز بھی اٹھ کے پڑھنے لگے ہیں نا، تو ہم جب تک اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نا، تو کوئی پتہ نہیں کب ہمارے دلوں میں منافقت آ جائے، جیسے وہ چھپکلی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا جانور، کہ وہ جب اپنی سرنگ کے اندر گیا لیکن وہ اسی سوراخ سے نہیں نکلے گا، اس نے اپنا ایگزٹ پوائنٹ اندر اندر کی طرف ایک چھپا راستہ بنایا ہوا ہے۔ تو منافقین بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بلکہ اس مثال میں بھی ہم انشاءاللہ بسم اللہ یہی چیز پڑھیں گے کہ جب ان پر مشکل حالات آتی ہیں دین پر، یا دین پر چلنا جب مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اب تو دین پر مشکل حالات نہیں ہیں، ہم اچھا برا جو بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو لیکن حالات کی بات ہے کہ جب لوگ اس کو مطلب نہیں قبول کر رہے یا کچھ بھی اس طرح ہے، یا سب لوگ اپوزٹ جا رہے ہیں، اور میں بالکل ہم سوچے کہ میں تو بالکل ہی مطلب کارٹون لگوں گی دوسروں کے بیچ میں، اس طرح کچھ بھی، تو اگر ہم دین کو پریکٹس کر رہے ہیں، تو یہ بات ہے کہ جو منافق ہے نا، جیسے ہی اس کو لگے گا کہ میں یہاں پر بڑا ہی مطلب اس طرح آکورڈ سا فیل ہوگا، تو دوسروں کے ساتھ مل جانا، اللہ کے دین کو اون نہیں کرنا، اللہ کی بات کو اپنے اوپر نہیں لینا۔ تو ہم آیات بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہم نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، اور کن منافقین کی؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا تھا، اور وہ نمازی بھی تھے، obviously وہ مسجد نبوی میں آ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ اور صرف یہاں پر نہیں، سورۃ المنافقون میں بھی اللہ نے یہ بات بتائی ہے کہ واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو جو جھوٹ ہے نا، جھوٹ اور منافقت ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں، جیسے وہ حدیث ہے نا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے ہی انسان کے دل سے حیا نکل جائے نا، تو یہ جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے، وہ ساری حیا کی باتیں تھی، تو یہ حیا نکل جائے تو ہمارے دل سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ اور حدیث ہے نا کہ جب تم میں حیا نہ رہے، پھر جو چاہے کرو، یعنی ایک بندے کو شرم و حیا ہی نہیں رہی، اب وہ جو مرضی کرتا پھرے، نہ اس کے اندر ایمان ہے نہ حیا ہے، اس سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ کچھ بھی بول سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں نا کچھ چیزیں سن کر، تو وہ اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ ایک بندے کے اندر جب ایمان ہی نہیں بچا، اس کے اندر حیا ہی نہیں بچی، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح منافقت اور جھوٹ کا ایسے ساتھ ہے، وہ جیسے دو انگلیاں آپ اپنے ساتھ جوڑ کے دیکھ لو، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا چھوٹی بڑی باتوں میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر منافقت نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ، اس کا مطلب ہے کہ منافقت کی کچھ کچھ ذرات موجود ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اب مثال دے کر ہمیں سمجھانے لگے ہیں، مثلہم، ان کی مثال، کن کی مثال؟ یہ منافقت والا لیسن ہمارا ریپیٹ کرنا اس وجہ سے بھی ضروری تھا تاکہ ہم جوڑ سکیں آپس میں آیات کو، کہ ان منافقوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی، جیسے کہ، کاف سے پر کا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی کی نا تمثیل، کسی کی مثال دینے لگے ہو۔ الذی، وہ شخص جو، اب الذی سے ملتا جلتا لفظ نا ایک آپ نے اوپر پڑھا تھا، اگر آپ 2 سیکنڈ کے لیے سوچو نا، آپ کو یاد آ جائے گا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا الذین، الذین ہم نے پڑھا تھا وہ لوگ جو، یا وہ لوگ ہے نا، زیادہ لوگوں کی بات، الذی واحد ہے، الذی کا جو جمع ہے نا وہ الذین، الذین جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور الذی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ یوں سمجھے کہ اللہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ ایک انسان کی اگزامپل دے کر، کہ اب ان لوگوں کی، ان منافقین کی مثال کیسی ہے؟ کمثلی، اس بندے کی طرح، الذی جس نے استوقدا، جلائی، نارن آگ، یعنی ایک انسان تھا اس نے آگ جلائی، پھر کیا ہوا؟ فلما، پھر جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما، جو کچھ بھی تھا، یا جو کچھ، حولہ، اس کے ارد گرد، ما حولہ، جو کچھ اس کے ارد گرد تھا،
تو ہوا کیا، یعنی ایک بندہ تھا، اس نے آگ جلائی، آگ جلانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ روشنی ہو جائے گی نا، اس کے آس پاس کا ماحول روشن ہو جائے گا، اس کو نظر آئیں گی ساری چیزیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ذہبا، لے گیا، اللہ اللہ، بنورہم، ان کی روشنی، یعنی ان کے آنکھوں کا نور، آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی۔ اب وہ روشنی، وہ آگ تو وہاں پر موجود ہے، ان لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ، اور تَرَكَهُمْ، چھوڑ دیا ان کو، فی میں، ظلماتی، اندھیروں میں۔ یہاں پر ظلم ہوتا تو ایک اندھیرا تھا، ظلماتن، آتن کی ساؤنڈ، ہاں یہاں پر ایک چیز ہم سیکھتے ہیں، کسی بھی آپ قرآن میں جب بھی کسی بھی لفظ کے اینڈ پر آتن، آتن، صرف آ اور تن کی، تا دو زیر کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آتن کا ساؤنڈ آئے گا نا، یہ والی آواز آئے گی، اس کا مطلب ہے یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں پر زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ ظلماتن، اندھیروں میں، ایک اندھیرے کی بات ہوئی، بہت سے اندھیروں میں وہ چلا گیا، لا نہیں، یبصرون، وہ دیکھتے، یعنی اب اس کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اب اس مثال کو اگر ہم سمجھے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ نور تھی، قرآن ایک نور ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت ان کو دے رہی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا برا سب سیکھ رہے ہیں نا۔ اور جیسے ہی وہ وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں اور اپنے شیاطین کے پاس، جیسے ہم نے اوپر آیت میں بھی پڑھا تھا، اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تو اصل میں آپ لوگ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم بس ایسے ہی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ظاہری سی بات، ان کی آنکھوں کا نور تو نہیں گیا، لیکن جیسے ہی وہ اسلام سے نکلے، انہوں نے منافقت کی، ایسے اندھیرا ہو گیا کہ وہ سارا جو علم تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا، وہ سب چلا گیا، اس علم سے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اس مثال سے، اس مثال کو ہم بہت کھول کھول کے بہت اچھے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں کے ساتھ ہم اس کو جوڑیں نا، کہ ہم جب قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن سکھا رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سکھایا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، کہ جتنے بھی علماء یا جتنے بھی لوگ مطلب جتنی بھی چینج ہوں گی ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، اصل سورس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، انہوں نے ہمیں سکھا دیا۔ اب جب تک ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے نا، اس کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں گے، ہم نور کی میں زندگیاں گزاریں گے، ہماری زندگیوں میں نور ہوگا۔ جیسے ہی ہم یہ سیکھنا سکھانا اللہ کا قرآن چھوڑیں گے نا، تو پھر ایک اندھیرے میں نہیں، بہت سارے اندھیروں میں پڑیں گے۔ وہ اندھیرے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ منافقت کا نمبر 1، یا نمبر 1 ہم کفر کے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی لوگ ہوتے ہیں بالکل ہی دین سے نکل گئے۔ منافقت کا اندھیرا، غیبت چغلیوں کا اندھیرا، اپنی غلط اعمال کو جسٹیفائی کرنے کا اندھیرا، طرح طرح کے اندھیرے ہو سکتے ہیں نا، گناہوں کے اندھیرے، اور کیا کیا آپ اس کو گن سکتے ہو، ریاکاری کا اندھیرا، بہت سارے اندھیرے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کا اصل فائدہ ہے ہی دنیا میں، آخرت میں تو ہمیں اجر ملے گا، اچھا برا کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیں گے۔ قرآن کا سکون، قرآن کی زندگی کی جو برکت ہے وہ لینی ہے، وہ تو اصل میں دنیا میں ہے۔ قبر میں جا کر تو ہمیں ویسے بھی تلاوت کا ثواب ہو جانا ہے، قبر میں اور حشر میں تو ہمیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کا علم دیا ہوگا، جو ہم تلاوت کرتے ہوں گے، اس کا اجر و ثواب ہمیں ہو جانا ہے۔ لیکن اصل قرآن کا جو فائدہ اٹھانا ہے نا، وہ دنیا ہے، کیونکہ اللہ نے جو قرآن ہمیں اصل میں بھیجا تھا، ہماری دنیا سدھارنے کے لیے بھیجا تھا، ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ اب جتنی بھی آج ہم نے لعنت والے کام ڈسکس کیے، اب ایک بندہ سود نہیں لے گا، وہ کتنے لوگوں کو اس چیز سے بچائے گا نا، جو اگر وہ سودی کوئی بھی ایسا بزنس ہے، چیزیں وہ چھوڑے گا، جھوٹ بولا ایک انسان چھوڑے گا، وہ اپنے آپ کو تو نقصان دے رہا تھا، لیکن اس کے جھوٹ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تو نقصان ہو رہا تھا نا۔ اب ایک بندہ بہتان یا چغلیاں، غیبت چھوڑے گا، تو وہ صرف اپنے گناہ، اپنے دل کا سکون نہیں بحال کر رہا، وہ دوسروں کی زندگیوں کو ساتھ بھی خیر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو ہم جتنی بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ صرف ہم تک نہیں رہتی، اس کی خیر دوسروں تک پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور جب ایک پورا گھر کے لوگ اگر دین اسلام کو فالو کرنے والے بن جاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے، سمجھانے والے بن جاتے ہیں، تو اس گھر میں کتنی اللہ کی خیر و برکت اترے گی نا۔ اب دیکھیں نا، سورۃ البقرہ میں ہی طلاق کے مسائل ہیں، سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرض اور لین دین کے مسئلے، چیزیں بتائی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی چیزیں بتائی ہیں۔ تو اگر ساری زندگی گزر جائے، ہم نے طلاق کے مسائل، شادی کے مسائل، ہم نے روزوں کے مسائل پڑھے ہی نہیں، سیکھے ہی نہیں، تو یہ قرآن اللہ نے کیوں بھیجا تھا پھر؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں حیاتاً طیبہ بتاتے ہیں، پاکیزہ زندگی، ایک تو جنت میں تو ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، دنیا میں تو نہیں اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑتے۔ تو اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، ہم مذبذبین بین ذالک رہیں گے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، مطلب ہم نے نہ قرآن کی خیر پوری طریقے سے ہم لیں، اور نہ ہی ہم
مطلب وہ دوسری زندگی مطلب جو بالکل ہی اللہ کے راستے سے کٹی ہوئی زندگی ہے اور اپنی منمانی زندگی ہے، نہ ادھر جا رہے ہیں، تو نہ دنیا فائدے میں، نہ آخرت فائدے میں، ہے نا؟ تو یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، سمٌ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون واپس مطلب وہ نہیں لوٹتے نا، واپس نہیں آتے اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف واپس نہیں آتے۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا، جیسے ہم نے ختم اللہ علی قلوبہم والی آیت میں پڑھا تھا، اصل میں یہ گونگے بہرے اندھے نہیں ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں نا، 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ الاحقاف میں اللہ بتاتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دیے تھے، ہم اللہ نے بنائے تھے ان کے لیے کیا، سمعًا کان بھی یعنی وہ سن سکتے تھے، ابصارن آنکھیں بھی، وافئدہ اور دل بھی بنائے تھے کہ سوچ سمجھ سکتے ہیں وہ، فما اغنى عنهم سمعهم، اللہ کہتے ہیں انہوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، کوئی فائدہ نہیں دیا، ان کی کانوں کی سننے کی جو قوت ہے، سماعت قوت سماعت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ولا ابصارهم اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے ان کو فائدہ دیا، ولا افئدتهم اور نہ ہی ان کے دلوں نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ دلوں کا اصل فائدہ تو یہ تھا نا، ہم اپنے دلوں میں قرآن بسائیں، قرآن اتاریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتاریں، اس سے اس کو پھر پریکٹیکلی ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اور اس سے پھر بچے ہیں بڑے ہیں ہر کوئی فائدہ اٹھائے نا۔ اب ایک انسان اگر وہ یہ سوچ لے کہ کیا فائدہ میری نفل اور فرض نماز ہی قبول نہیں ہونی اگر ہم اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں اور گلے پھاڑ پھاڑ کے اس طرح بدتمیزیاں کر کے بولتے ہیں اس طرح کچھ بھی، تو کچھ قبول تو ہونا نہیں ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ میں اپنا رویہ ٹھیک کر لوں؟ تو اس چیز کا صرف ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، ماں باپ کو بھی تو ہو رہا ہے نا، وہ بھی تو اسی سوسائٹی اسی گھر کے فرد ہیں، اور ایسے ہی ہر بندے کے اوپر اس کے بہن بھائیوں کے اوپر اس کے دوسرے لوگوں کے اوپر اس چیز کا اثر جاتا ہے، چھوٹے لیول پہ جائے بڑے لیول پہ جائے، لیکن اس چیز کا اثر ہوتا ہے۔ اگر برائی اپنا بہت بے حیائی اپنا بہت اثر رکھتی ہے نا، تو حیا اور خیر کے کام بھی اپنے اندر بہت اثر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو منہ بول کر بتا دیتے ہیں کہ آپ کی مطلب اس بات سے ہمیں فائدہ ہوا، یا آپ جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہو اگر وہ بالکل سائلنٹ موڈ پہ سنتا جا رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ آج نہیں تو کل، سال بعد 2 سال بعد اس کو وہ باتیں کلک کرتی ہیں، وہ کبھی نہ کبھی اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دوسروں کو زیادہ کان آنکھیں اور سمجھنے کی قوت صلاحیت دے دی تھی اور ان کو نہیں دی۔ اللہ سورہ احقاف میں جو ایک مین پوائنٹ جس وجہ سے ہم یہ آیت پڑھنے لگے ہیں نا، بتاتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے کانوں نے، ان کی آنکھوں نے، ان کے دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی جب ہم اس فیس پر پہنچ جاتے ہیں نا کہ اللہ کی بات اللہ نے ہمارے دل میں اتار دی، اللہ نے ہمیں بتا دی، اب عملاً ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، ہم نے ایک مطلب 1% بھی اس پر عمل نہیں کرنا، اپنے سنی انسنی کرنی ہے۔ کوئی ماں باپ ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کچھ بھی بولتا جا رہا ہے، آپ کو سمجھائی جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے نا، کرنی تو میں نے اپنے دل کی ہے، تو پھر وہ ہم اپنے دل کی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اصل میں ہم اپنے لیے بہت گمراہی کا راستہ ہم چن چکے ہیں۔ تو جتنی جلدی ہم اپنے بڑوں کی، ہم اپنے اللہ کی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں نا، ہم اتنی جلدی نقصانوں سے بچ جاتے ہیں۔ اب یہ کتنے بڑے نقصان کی چیز ہے نا کہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ اس کی کان، آنکھیں، اس کا دل، یہاں پر ہم یہ چیز کیوں نہیں ایڈ کرے کہ اس کا علم جو ہوگا، اس کی جو فہم ہوگا، اس کو پتہ ہے اللہ نے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جس بھی فیلڈ کا علم دے دیا، عقل سمجھ دی تو اس نے وہ علم سیکھا نا، تو اب اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، اور وہ زیرو پر تھا شروع میں بھی اور اب بھی زیرو میں ہے، اور قبر تک جانے اصل خسارہ، اصل نقصان ہی یہ ہے کہ انسان قبر تک پہنچ جائے اور وہ اپنے زیرو پر ہی رہے، یعنی عملاً اس نے اپنے اندر کوئی مطلب بہتری نہیں لائی۔ اگین وہی بات کہ یہاں پر اب کوشچنس بہت سارے آ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے پرفیکشن نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو نے جو چیز ہمیں سکھائی ہے نا، ہم اسی جہادی راستے پر رہیں، اسی جد و جہد کی کوشش میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں والذین جاہدوا فینا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں جاہد و جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نا، لنہدینہم سبلنا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور ضرور اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ آج جھوٹ سے، غیبت چغلیوں سے توبہ کی نا، کل پھر ہو گئی، پھر اللہ سے توبہ کریں اور سچے دل سے کہ یا اللہ دوبارہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ان چیزوں سے نا غنی کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پازیٹیو کاموں میں اپنے آپ کو اتنا بزی کریں کہ ان فضول چیزوں کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہ بچے، تو ہم اپنے آپ کو اس اسٹیج پر کہیں نہ لے جائیں کہ فہم لا یرجعون، کہ وہ واپس مطلب ایسی گمراہی انہوں نے اپنے لیے خرید لی ہے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا اپنے لیے نا، دل اتنے سیاہ ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے ہیں، تو ہم اپنے لیے ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر دوسری مثال دیتے ہیں یہاں پر نا، ہم دونوں مثالیں چلیں پڑھ کر ہم دیکھتے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں आओ، یہ جو حمزہ زبر واو ساکن ہوتا ہے نا आओ، اس کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ ہوتا ہے یا، یعنی ایک تو وہ مثال اللہ نے دی، یا ایک دوسری مثال ہے کا، جیسے کہ سیبن بارش، ٹھیک ہے، اللہ ایک مثال دے رہے ہیں منافقین کی دوسری، او کا سیبن، یا ان کی مثال ایسی بارش جیسی ہے، من السماء، جو آسمان سے برستی ہے، یعنی جو آسمان سے اتری، فی ہی، اس میں ظلمات، پھر بہت سارے اندھیروں کی بات ہو رہی ہے، بہت سے اندھیرے ہیں، وا، اور رعد، گرج ہے، وبرق، اور بجلی، یعنی وہ صرف اندھیرے نہیں تھی، وہ صرف بارش نہیں تھی، ایک ہم ایسا موسم سوچ سکتے ہیں جس میں بادلوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بجلی ہے، کڑک ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں منافقین کیا کرتے ہیں، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعقی، کس وجہ سے، من سے، صواعقی، کرک سے، یعنی وہ جو بادل گرجنے کی آواز ہوتی ہے، حذر، ڈر سے، الموت، موت کے، یعنی موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور بھاگنے کی کرتے ہیں وہاں سے، کہ یہ کڑک، یہ بجلی، یہ بارش، اس طوفانی موسم سے کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، یعنی ہم موت سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ محیط، وہ گھیرنے والا ہے، یعنی اللہ کے گھیرے سے، اللہ کے اپروچ سے یہ باہر نہیں ہے، بالکافرین، کافروں کو، یعنی اللہ نے، اللہ کی پکڑ میں پھر بھی آ کے رہنا ہے، یعنی بھاگ کر کہاں جاؤ گے اصل میں نا۔ اس مثال سے اگر ہم اپنے الفاظ میں یا اس سے سیکھے تو یہ بات ہے کہ جب منافق بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی مشکل حالات آتے ہیں نا، مشکل کوئی تکلیفیں، کوئی مصیبتیں، کوئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو انسان جو اس کے لیے اچھے، اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہا، کچھ بھی اس طرح، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک طرف اللہ کی بات ہوتی ہے، ایک طرف اپنے نفس کی بات ہوتی ہے، تو وہ اللہ کو پیچھے کر کے اپنے نفس کے پیچھے یا لوگوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ جب دین پر چلنا آسان ہوتا ہے وہی پک اینڈ چوز، جب دین کی جو چیزیں ہمارے لیے آسان ہیں، ہمارے فیملی سسٹم کے مطابق ہے، ہمارے کلچر کے مطابق ہے، اس کو تو ہم لے لیں گے، لیکن جو ہمارے چیزوں پر پورا نہیں اتری، جو چیزیں ہاں، دین ہمیں جہاں پر مشکل لگ رہا ہے، جبکہ وہ مشکل نہیں ہے، آپ کو صرف نظر آ رہا ہے، جیسے ہی ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں، جتنی جو چیز ہمیں جتنی مشکل لگتی ہے اور اس پر ہم عمل شروع کر دیتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت بہت آسانیاں کرتے ہیں۔ تو منافقین کیا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں تو وہ دین کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جب وہ دین کا کوئی آسانی والا معاملہ دیکھتے ہیں، نعمتیں دیکھتے ہیں، اللہ کی برکتیں دیکھتے ہیں، تو وہ اس کو لے لیتے ہیں، ہے نا۔ اب جیسے شادی اور طلاق کے مسائل ہم دیکھ لیں، شادی ہم کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اور جب طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے، 2 طلاقیں ہو گئیں، 1 ہو گئی، 3 ہو گئی، تو پھر ہم بندے بندے کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ہمیں فتویٰ بتاؤ، اور یہ وہ اس طرح، جبکہ ہمیں فتویٰ بھی اپنی مرضی کا چاہیے ہوتا ہے، ہمیں قرآن سے اس وقت غرض نہیں ہوتی، ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہماری مرضی کا فتویٰ مل جائے ہمیں، اور تاکہ ہم پھر لوگوں کو بتا سکیں کہ اس بندے نے مجھے یہ فتویٰ دیا تھا، اور اس مطلب علماء کے سر پر ہم کولی رکھ کر چلائیں۔ تو کیا ہی تھا کہ جب ہم شادی کرنے لگے تھے، جب ہم یہ اگر دین سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، اگر تو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، تو تب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان لیتے، اور وہاں سے ہم شروع کرتے، کیا شادی دین کا حصہ نہیں ہے، نکاح دین کا حصہ نہیں ہے، اور صرف طلاق ہی دین کا حصہ ہے؟ تو پہلے ہمیں پتہ ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں وقت سے پہلے ہم سیکھ جائیں، تاکہ ہمیں اتنی خواریاں نہ کاٹنی پڑیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک موت کی بات ہے، منافقین جو ہے نا، منافقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ موت سے بڑا ڈرتے، بڑا گھبراتے ہیں کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے تو ہر کسی کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم باہر تو نہیں ہے نا، موت آئے یا نہ آئے، ہے تو ہم اللہ کے علم میں، اللہ تعالیٰ جب چاہے ہمارے سانس کھینچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بلکہ بتاتے بھی ہیں کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو، فی بروج مشیدہ، مضبوط ترین قلعوں میں بھی ہو نا، جہاں پر تمہیں کوئی دشمن کوئی نہیں پکڑ سکتا، تو موت تو وہاں پر بھی آ جائے گی۔ تو لیکن ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، ایک سوچے نا کہ ہمیں جنت بھی چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمیں موت نہیں پسند، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان سے اعلیٰ مثال کس کی ہوگی، کہ جب فرشتے نے انہیں آ کر کہا تو انہوں نے کیا کہا تھا، بل الرفیق الاعلیٰ، کہ مجھے اعلیٰ رفاقت چاہیے، اعلیٰ ساتھ چاہیے، اور وہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ تو بغیر موت کے ہم کیسے اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، بغیر موت کے ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو موت ایک بری چیز نہیں ہے، دیکھا جائے ایک مومن کے لیے موت سے بڑی راحت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب تو دنیا کی آزمائشیں وہ کبھی دین پر مطلب ہم نماز پڑھنا بھی کبھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، کتنی چیزیں آزمائش بن جاتی ہے، اپنا منہ بند رکھنا کبھی آزمائش بن جاتا ہے، کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، تو مومن بندے کے لیے تو موت سے بڑی راحت ہی کوئی نہیں ہے، اور منافق اور کافر کے لیے موت سے بڑی سزا ہی کوئی نہیں ہے، تو جو منافق بندہ ہے نا، وہ ہمیشہ موت سے ڈرتا ہے۔
موت سے اس کو خوف آتا ہے، اس کو مطلب ظاہر سی بات ہے ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ رہا ہے، کیا کرتا ہوا وہ اللہ کے ساتھ ملے گا اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم سب کو پتا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک کوسچن کا بھی میں آنسر دے دیتی ہوں، بڑا اچھا وہ کوسچن تھا کہ ان کا کوسچن یہ تھا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو کیا ایسی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دیں گے اور بندوں کے حق اللہ معاف نہیں کریں گے، اور بندوں کے حق پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اس طرح نا؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ تو ایک آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، لیکن اسلام میں نا یہ سب ایک ہی امبریلا کے نیچے ہیں، یہ باہر دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، اب پیرنٹس کی جیسے بات ہم کر رہے تھے، تو وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 دفعہ اپنے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کا بتایا۔ اب یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے یا والدین کے جو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں کرنا، یہ ہے تو حقوق العباد میں آتا۔ لیکن جب ہم اپنے دین کو آن کریں گے نا، ہر کام جب ہم اللہ کے لیے کریں گے، تب زندگی ہماری آسان ہو جائے گی۔ نہ حقوق اللہ کے بغیر گزارا ہے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور واقعی میں بات بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کہتے ہیں کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ شرک اللہ کا حق ہے، مطلب کیا کہتے ہیں، توحید اللہ کا حق ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ کا، مطلب اس میں زیرو ٹالرنس، زیرو زیرو۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری بھی شرک ہے، یہ ساری چیزیں شرک ہے نا؟ تو بلکہ اگر ہم ڈاکٹر اسرار احمد کو جب آپ سنتے ہو تو بہت سارے گناہ جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں شرک میں ہی آتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے حقوق جب ہم پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم اللہ کے پہچان کے لیے پڑھتے ہیں نا، پھر ہم یہ سارے کام اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو حقوق العباد ہے نا، حقوق اللہ کے انڈر ہی آتے ہیں یہ بھی، وہ بھی ہم جب ہم ان دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں نا، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر ہی نہیں سکتے بغیر اللہ کے، کیونکہ لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کریں گے۔ ہر طرح کی آزمائش انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن جب ہم اللہ پر نظر ہوگی نا، اللہ کے لیے ہم کریں گے، کیونکہ ان گناہوں سے بچنا کسی انسان کی وجہ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ ہمیں کون ہے غیبت سے روک کے دکھائے؟ کون ہے؟ ہمارے ماں باپ ہیں، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ہماری دوست ہے، کون ہمیں غیبت کرنے سے روک سکتا ہے؟ ہمارے فیشل ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں، جو ہم برے بنا رہے ہوتے ہیں کسی کی طرف دیکھ کر، تو کون ہے ہمیں وہ روک سکتا ہے؟ اگر ہم اس چیز سے رکتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی ہمیں پکڑ کے سزا نہیں دینے والا، جو چغلیاں لگاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، کوئی بھی ہمیں سزا نہیں دے سکتا ہے نا؟ تو ان ساری چیزوں سے ہم تبھی بچ سکتے ہیں جب اللہ کی ایک خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی ہیبت ہمارے دل میں ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے دل میں آ جائیں گی نا، پھر ہمارے خود ہی لوگوں کے ساتھ رویے اچھے ہو جائیں گے، ہمارے خود ہی حقوق العباد کو ہم آگے آگے بڑھ کر کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ انسان کو بہت زیادہ دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، یہ پتہ نہیں جن ہو گیا، جادو یا نظر بد ہو گئی ہے، تو کبھی وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ حقوق العباد میں ایسی کمی ہوتی ہے کہ وہ، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا نا کہ یہ حقوق ہم پورے نہیں کریں گے تو اللہ کو یہ چیزیں نہیں پسند نا، تو اس کا ہمیں پھر دیکھنا تو پڑے گا، دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتا ہے اور پھر آخرت میں تو ہے ہی، اور پلس اگر ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، مطلب لڑائی جھگڑا ہوا اور ہمیں اتنا زیادہ ہم بول گئے ہیں کہ ہم نے اس کو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور شیطان نے اتنا ہمیں بھڑکا دیا ہے کہ ہماری زبان چلتی جا رہی ہے اور بعد میں بھی ہمیں احساس نہیں ہوا، تو ان پھر باتوں کا جو دوسرے بندے کے دل میں اس کو دکھ ہوا ہے یا اس کو تکلیف ہوئی ہے ان باتوں سے، وہ اس کا پھر ہمیں بھگتنا تو پڑے گا دنیا میں بھی۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ نمازی ہے نا، جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جو اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے، وہ فرشتے کوئی بھی نہیں ہوتے نا، جو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا اللہ کے قرآن کے ساتھ نہیں بھی اس طریقے سے سیکھ رہا، لیکن وہ مسلمان ہے، اس سے ہمیں بہت ڈر کر معاملے کرنے چاہیے، اس سے بہت ڈر کر ہمیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے یاد رکھنا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کے ہم گھیرے سے باہر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں پکڑ سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں ہمیں، یکادو قریب ہے، بہت ہی قریب ہے، البرقو جو بجلی ہے نا، یخطفو وہ اچک لے جائے، یعنی وہ لے جائے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی اضاء روشنی دیتی ہے، لہم ان کو، مشاؤ تو وہ چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی اندھیرا کرتی ہے، علیہم ان کے اوپر، قومو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اچھے حالات میں تو دین پر چلتے ہیں، برے حالات میں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میں چاہوں، لذہبا تو میں لے جاؤں بسمعہم ان کے کانوں کی
جو قوت سماعت جسے ہم کہتے ہیں، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کلی، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہیں، اللہ تعالیٰ قادر، قدیر، مقتدر ہیں، اللہ کے کنٹرول سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، ہم اللہ سے ضدیں نہیں لگا سکتے، ہم اپنی غلط چیزوں کو لوگوں کے سامنے تو کہہ سکتے ہیں نہیں اس کی یہ وجہ تھی وہ وجہ تھی، اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہمارے بلیک اینڈ وائٹ معاملات دیکھتے ہیں نا کہ یہ اچھے صحیح تھا یہ نہیں ٹھیک تھا، اللہ کے سامنے تو ہماری ایسی چیزیں ہوں گی، یہ جو مکس اپ چیزیں ہوتی ہیں یا تو ہم ایمان میں ہوتے ہیں یا ہم ایمان میں نہیں ہوتے، درمیان کا راستہ تو منافقت کا راستہ ہے نا، تو ہم نے یہ چیز سیکھ لی کہ جب ہم دین میں آتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے دل میں جب ریاکاری، جب منافقت آ جاتی ہے تو اس کو خود بھی نہیں اس چیز کا احساس ہوتا، اس کو خود بھی نہیں پتہ چلتا، تو جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، ہم ان دونوں کو جب ایک ہی مطلب حقوق اللہ کے ساتھ ہی رکھیں گے نا، پھر زندگی آسان رہے گی، جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہم حقوق العباد لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، پھر ہمیں وہ ایک بات آتی ہے نا کہ جب لوگوں کی طرف سے انسان کو مطلب ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے تھے، میں نے تو اس کے ساتھ ایسے کیا تھا، میں نے تو اس وقت میں اس کا ساتھ دیا، تو اسلام میں یہ بات کرنا بالکل بھی نہیں پسند، کیونکہ احسان جتلانے والا نا، جب آپ نے کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے دیا، مشکل وقت میں آپ نے اس کے لیے آسانی کر دی، تو وہ اگر اللہ کے لیے ہوتا تو کبھی بھی ہماری زبان پہ نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر وہ لوگوں کے لیے تھا تو احسان جتانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ، ہم سورۃ بقرہ میں ہی پڑھ لیں گے، بالکل بھی پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند کہ ایک بندے کے ساتھ آپ نے کوئی بھی خیر کا معاملہ کر دیا، صرف صدقہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہر اینگل میں، کبھی آپ نے کسی کو مورل سپورٹ دے دیا، کسی کے ساتھ ویسے آپ کھڑے ہو گئے، کچھ بھی اس طرح نا، تو اگر نیکسٹ بندے نے کبھی آپ کے ساتھ کچھ دیر کے بعد کچھ برا کر دیا، تو اب ہم یہ سوچیں کہ تب میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو اب یہ میرے ساتھ برا کیسے کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی انسان، جیسے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے نا، تو یہ جتنے بھی کام ہیں نا جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض رکھ دیے ہیں، یا جو ہم کچھ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا بھی کرنے لگتے ہیں، اگر اللہ کے لیے کریں تو اس میں کبھی ہم نا امید نہیں ہوں گے، اس میں کبھی ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا، اور کیونکہ لوگوں کے اوپر نظر ہی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دیتے جائیں گے، اور آخرت میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ دنیا آخرت میں دیں گے، اور اگر لوگوں کے لیے کرتے جائیں گے تو پھر انسان کبھی بھی اس چیز پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، کبھی بھی وہ نیکی اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں چل سکتی، وہ آج لوگوں کے ساتھ اپنے سسرال میں، اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھی طریقے سے بول چال اس کی اچھے طریقے سے سب کچھ وہ ڈیل کر رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جائے گا، وہ لوگوں کو انہی کے لیول پر آ کر جواب اور سارا کچھ کرنا شروع ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ایسے ہی شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں نا کہ انہ لکم عدو مبین، تو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے قدموں پہ نہیں چلنا، اس کے بہکاوے میں آپ نہ آنا، تو ہماری 20 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں، ایک دفعہ ہم اس کو ریویو بھی ضرور انشاءاللہ کریں گے، بلکہ ابھی جو آپ کو پول سینڈ کیا جائے گا نا، آج یا کل میں ٹیچر سے ڈسکس کر لیتی ہوں، جب وہ کہیں گے انشاءاللہ، تو یہ 20 آیات کے جو 1 سے لے کر 20 تک آپ نے آیات پڑھی ہے نا، انہی پر ہوگا، مطلب وہ جو کیا ایم سی کیوز کہہ سکتے ہو، جو آپ نے آپشن سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک ڈیٹیل والا ہوگا، اور انہی آیات پر نہ مبنی ہوگا، اور صرف وہ ترجمے کا سبق میں سے نہیں ہوگا، وہ آپ کی تفسیر میں سے بھی ہوگا، اور وہ آپ کے پریکٹیکل پوائنٹس میں سے بھی ہوگا، جو آپ نے پریکٹیکل پوائنٹس بنا کر سینڈ کیے تھے نا، اس میں سے بھی ہوگا۔ ہاں، ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ یہ جب آپ نا ترجمہ یاد کرتے ہیں نا، یہ والا جو میرے پاس اوپن ہے، یہ ذرا مطلب پرانا ہے نا، اس کے الفاظ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہے، ترجمہ ٹھیک ہے، ترجمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ٹیچر رمشا نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا، وہ بہت پرفیکٹ ہے، وہ کیونکہ یہاں پر کمپیوٹر میں اوپن نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے میں اس کو نہیں کر سکتی، تو وہ بہت زبردست ہے، اس میں کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے نا، جیسے میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں، ہمارے پاس 2 منٹس ہیں ابھی، جیسے ایک لفظ تھا، آپ نے ہوم ورک سینڈ کیا ہوا تھا کسی نے، لا تفسدو فی الارض، لا تفسدو، جیسے یہ ورڈ ہے لا تفسدو، اس میں نا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تا کا مطلب ہوتا ہے تم، ٹھیک ہے، یفسدو یا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن یا کو بھی ہم نہیں ڈسکس کر رہے، آپ نے یہ جو ہوتے ہیں نا ضمائر ضمیریں جو ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ ہم نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، لا تفسدو، نہ، لا نہیں، تفسدو تم فساد کرو، یہ ایک بات، یہ ہمارے لیے ایک پریکٹیکل پوائنٹ بن سکتا ہے کہ ہم سے فساد نہیں ہو، تو ہم نے
تم، وہ، جتنے لوگ تھے ان کو اس والے ترجمے کا ضرور خیال رکھنا ہے. ہم کوشش کریں کہ وہ جیسے وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو ایز اٹ از اپنے نوٹس میں لیں اور ایسے ہی ہم اس کو یاد کریں. ابھی یاد کرتے رہیں انشاءاللہ، وقت کے ساتھ ساتھ نا آپ کو یہ چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ٹیسٹ کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے جو نیکسٹ فیز پر جانا تھا اپنے، وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیونکہ اگر سب محنت کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہم مطلب انٹروڈیوس کیا کروانا ہے، مطلب شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، جس سے ترجمے اور ہر چیز میں آپ کی نا بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی. آپ لوگوں کے جو بھی کویشچن ہوئے 9:30 سے 10 o'clock تک آپ اس کو گروپ میں پوسٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ پھر ہم آپ کو نا ام، کریں گے، جواب دے دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.